یہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کہیں سے کوئی مدد آ رہی ہے یا پہلے سے بھی حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سر میں جہاں تک سیاروں کا تعلق ہے، جو ان کی پوزیشن ہے وہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے۔ جو پلانٹ ہیں وہ کوئی نہ کوئی مشکل صورتحال سامنے آتی رہے گی، اور اپریل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران صاحب کے حق میں بہت زیادہ ستارے آ گئے ہیں۔ اپریل میں 23 مارچ کے بعد۔ اچھا، لیکن جو صورتحال ہے اب جو صورتحال ہے، اس سے آپ کو بھی کچھ کہنا پڑے گا جو میں کہنے لگا ہوں۔ اچھا، آپ میری بات بڑی غور سے سنیں۔ میں جناب ہمتن گوش ہوں، بلکہ آپ یہ سمجھے میں خرگوش بن گیا۔ ہمتن دو گوش ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ آج سے پہلے جس صورتحال کو سمجھنے میں عمران صاحب کو مشکل پیش آ رہی تھی، ٹھیک، اس ہفتے کچھ ایسی صورتحال بننے والی ہے، کچھ ایسے واقعات ہونے والے ہیں، کچھ ایسی کچھ چیز سامنے آنے والی ہے جس سے عمران صاحب کو کافی حد تک یہ مشکل صورتحال سمجھ آ جائے گی۔ سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، میں ابھی آپ سے ہی رائے مانگوں گا، آپ میری بات تو سنیے۔ میں سن رہا ہوں۔ تو یہ جو مشکل صورتحال بنی تھی، یہ مزید واضح ہونے والی ہے۔ مزید واضح ہونے سے عمران صاحب کو دوسروں کے صحیح عزائم سامنے پہ آ رہے ہیں۔ میں عزائم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مائی وردی جرنلسٹ، عزائم۔ تو یہ جو مشکل صورتحال ہے جو ان کے سمجھ نہیں آ رہی تھی یا الجھن بنی ہوئی تھی، اب کوئی ایسے حالات بننے والے ہیں کہ یہ مشکل صورتحال ایسی نہیں رہے گی، اور یہ عمران صاحب واضح یہ سامنے چیز آ جائے گی کہ جو کچھ ہونے والا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں، وہ کیا کرنے والے ہیں۔ ٹھیک، اس طرح ان کو مائی وردی جرنلسٹ نو یو آر ریکوائرڈ ٹو کمنٹ آن اٹ کہ اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے۔ میرا سوال یہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عزائم سمجھ میں آ جائیں گے، ان کو عزائم اپنے مخالفین کے سمجھ میں آ جائیں گے، یا جو ان کے اپنے ساتھ مخالفین کے، یا جو ان کے ساتھ ہیں ان کے بھی عزائم سمجھ میں آ وہ جائیں تو گے؟ میں مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اب وہ مارچ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یکم مارچ آنے والی ہے، اگلے جو 15-20 دن ہیں ان کے اپنے جو ہیں وہ بھی اندر سے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ میں کئی ہفتے سے کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو چاہیے وہ کہ اب جو ان ٹائم کے آ ساتھ گیا ہے ہیں۔ نا، خصوصی طور پر کہہ تو رہا ہوں، کہتا بھی رہا ہوں، لیکن خصوصی طور پر اب وقت ہے جب ان کو لوگ دھوکہ دینے والے ہیں۔ کون؟ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اچھا، دھوکہ دینے میں یعنی وہ کامیاب ہو جائیں گے، یا عمران کے ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ فائٹ کرے گا؟ اگر عمران صاحب محتاط ہو جائیں، انہیں اچھی طرح سمجھیں صورتحال کو، جیسے کہ ستارے میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی جو الجھن کا باعث تھی، مشکل صورتحال تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ صورتحال واضح ہونے والی ہے، بہت زیادہ واضح ہونے والی ہے۔ ان کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی، اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ میرے مخالف ہیں یا جنہوں نے دھوکہ دیا ان کے عزائم کیا ہے، کس طرح وہ چکر چلا رہے ہیں۔ تو صورتحال ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے، بٹ لیکن میں پھر بھی آپ پر چھوڑتا ہوں بصیرت ایک صحافی کے، آپ میرے ساتھ شامل ہیں، آپ ذرا واضح کر دیجیے۔ 3 مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے چیزیں ایٹ سٹیک ہیں۔ اب اس میں اگر ووٹ ملیں گے عمران خان صاحب کی جماعت کے ان کو، تو وہ ان کے سینیٹرز بن جائیں گے، اور نہیں تو دوسری اگر اب جو اسلام آباد کا جو الیکشن ہے یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ صاحب کا، یہ اس کو تو پاکستان میں اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی شکست ہوگی، اور آگے جا کے پھر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے، اور اگر حفیظ شیخ جیتے ہیں تو جو پی ڈی ایم ہے اس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، زرداری صاحب کی جو مت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بڑے اہم یہ واقعات ہونے والے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے یہ بار بار پوچھ رہا ہوں کہ جو پلینٹس اس وقت عمران کے ساتھ ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا اسٹرانگ پلینٹ ہے جو اس کو اس کرائسس سے نکال کے لے جائے؟ عمران صاحب یہی ایک صورتحال ہے پازیٹیو، کہ جو کچھ ہے وہ سمجھ گئے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سمجھ جائیں گے، اور اس طرح سمجھنے سے صورتحال ان کی گرفت میں آ سکتی ہے۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا کرنے والے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کریں گے۔ نمبر 2 میں جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، اس کی روشنی میں بھی آپ ذرا بات کریں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد عمران صاحب بڑے فیاضانہ موڈ میں آ جائیں گے، اور وہ درگزر کریں گے۔ ستارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے اب،
انہیں درگزر نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، یہ جو فیاضانہ موڈ آئے گا، بہت زیادہ فیاضانہ موڈ، کہتے ہیں معاف کرو. ویل ایک انسانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اوکے، لیکن جو صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اس میں تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو گرفتار کرو. سیاسی صورتحال کا تو یہی مطلب ہوتا ہے بالکل، کہ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے، اور آپ اس میں پھر پھنس جاتے ہیں. اور کئی پھنسے ہیں ہمارے سامنے، آپ کے سامنے تو زیادہ یہ واقعات ہوں گے. تو یہ جو فیاضانہ موڈ، اس سے مجھے تو یہ اندازہ ہوا ہے کہ فیاضانہ یا جنرس موڈ پیدا ہوتا ہے جب انسان کے ہاتھ میں صورتحال آ جاتی ہے، انسان کے ہاتھ میں اس کے گرفت میں حالات آ جاتے ہیں، تبھی انسان کو کہتے ہیں کہ اب دیکھیں معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو عمران صاحب تو معاف کرتے نظر آتے ہیں، اور معاف کرتے نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ ہی از انوائٹنگ مور ٹربل. نہیں، یہ معافی اپنے ساتھیوں کو دیں گے جو ان کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں، یا ہیئر یو آر کم آن، یا مخالفین کو معاف کریں گے؟ آپ دونوں کو ذہن میں رکھ لینا کہ یہ جو اگر تو دیکھیں نا، اگر تو این آر او دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں اپنے مخالفین کو، تو سیاسی طور پہ ختم ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے کہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، عمران خان بھی انہی جیسا ہی ہے. اچھا، اب اگر جو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں ان کو معاف کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سانپ کو زخمی کر کے پھر اپنے گھر میں چھوڑ دیا. تو ہم دونوں کو یہی کہنا چاہیے کہ یہ فیاضانہ موڈ جو وہ بعد میں صورتحال کو سمجھنے کے بعد، صورتحال کو اپنی گرفت میں لینے کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد یہ جو موڈ بننے والا ہے، عمران صاحب دی گریٹ، ہمارے وزیر اعظم صاحب، آپ یہ فیاضانہ موڈ اگر اختیار کریں گے تو آپ مزید پرابلم کا شکار ہوں گے، شکار ہو جائیں گے. اور یہ پلانٹ وزیر اعظم صاحب آپ کے آئے پڑے ہیں کہ یو آر ان اے جنرس موڈ اینڈ یو ول فارگیو دیم، اینڈ اف یو فارگیو دیم they won't forgive you. Politically they won't forgive you. زبردست بات کہی ہے پروفیسر صاحب آپ نے. اور تو یہ عمران صاحب کی صورتحال بنی پڑی. اچھا، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ صورتحال، میں تو یہی اندازہ لگا رہا ہوں کہ صورتحال ان کے ہاتھ میں آنے والی ہے. اس کے بعد عمران صاحب کو معاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ اور میں یہ دیکھیں گے ایک دو ہفتوں کے اندر کہ he will be in a very generous mood and he will take it lightly and he will forgive them just to make them create trouble once again. اچھا، یہ مجھے بتائیے، اب ڈسکا کا الیکشن دوبارہ ہوگا، ڈسکا میں الیکشن دوبارہ ہوگا، وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ، اور یہ نون لیگ کی ہمیں ایک فتح نظر آتی ہے ضمنی انتخابات میں بھی، بیان میں بھی جو بیان بازی ہو رہی ہے، جس طرح ٹی وی پہ چیزیں چل رہی ہیں، پرسیپشن جس طرح بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جیسے میڈیا کردار ادا کر رہا ہے، تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کردار بہت بڑھ گیا ہے. سر میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہے جو عمران صاحب کے خلاف، اس کی ڈیٹ آف برتھ مجھے نہیں پتا. ہاؤ کین آئی سے what is going to happen. نہیں، عمران صاحب کو ذہن میں رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ things are again in his favor if he tries to. نہیں تو آپ ذرا نواز شریف اور مریم نواز کی ڈیٹ آف برتھ رکھ کے. ہاں، وہ میں نے دیکھ کر مریم نواز کے ستارے خلاف جا رہے ہیں. اچھا، وہ تو حمزہ شہباز باہر آ گیا ہے، رہائی ہو گئی ہے اس کی، مطلب وہ تو پھر مریم شہبہ کے. یہ اب ایز اے جرنلسٹ ایک صحافی کیسے سے آپ کمنٹ کریں. آپ ایک ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ گھر کے اندر ان کے لیے پرابلم ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو پلانٹ میں بتاتا رہتا ہوں ان کا آخر سیاسی لوگوں سے، سیاسی واقعات سے تعلق ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صورتحال بن گئی ہے یا نہیں بن گئی ہے. کیونکہ اگر حمزہ شہباز باہر، اب جس طرح وہ آگے بیانیہ لے کے جانے کی لوگ سوچ رہے ہیں ان کا، کہ وہ تو مریم نواز کے بیانیے سے مختلف ہوگا، اور دوسری جانب جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے جس میں اس ہفتے جی مریم نواز کو جس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں کمی آ رہی ہے اس ہفتے. ناؤ کم آن کمنٹ اپان اٹ، واٹ ول ہیپن دین. پلانر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دشمن کا ان کا واسطہ تھا وہاں پر اس دشمن میں کمی آ رہی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.